کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، شہید بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے میں سے نہیں ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب شہید ہوا تھا تو میرا پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو جلا کر احتجاج کیا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر اس لیے تھی کہ ہر مشکل میں نہ صرف آپ حیدرآباد والوں کھڑے تھے، مگر میرے لاہور کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، ملتان کے بھائی بھی ساتھ کھڑے تھے، کوئٹہ کے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے، پشاور کے بھائی بھی ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ہم جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو کچھ قوتوں نے یہ کوشش کیا کہ پیپلز پارٹی کے سندھ کے کارکنوں کو ناراضگی کو استعمال کر کے ہمارے اندر میں سے نا کھپے کے نعرے اٹھنے لگے، مگر اسی وقت صدر زرداری نے پاکستان نا کھپے کہہ کے نہ صرف ملک بچایا، نہ صرف وفاق بچایا، جمہوریت کو بحال کر دی، عامر مشرف کو بگایا، آپ کو 18ویں ترمیم دی، 18ویں ترمیم دے کے صوبائی خود مختاری کو حقیقت بنایا۔ ہم نے ہمیشہ مل کے جدوجہد کیا۔ کیا اگر ہم جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کر رہے تھے تو کیا حیدرآباد والوں اس میں اکیلے تھے؟ نہیں، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ ہمارا فیصل آباد کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بلوچستان کے بھائی بھی شامل تھے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پختونخوا کے بھائی بھی شامل تھے۔ یہی تو وجہ ہے ہم ساتھ مل کے 4 بھائی بن کے اسی پرچم کو تھام کے ہم نے جنرل ضیاء کو شکست دلوایا، ہم نے جنرل مشرف کو شکست دلوایا۔ حال ہی میں پی ڈی ایم کے دور میں ہم اسی جگہ جمع ہوئے تھے، اسی حیدرآباد شہر میں۔ یاد ہے آپ کو، آپ نے اس وقت پی ڈی ایم والوں کو بھی تاریخی استقبال دیا تھا اور آپ نے طے کیا تھا کہ اس سلیکٹڈ کو بگانا ہے۔ میں نے آ کے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں عدم اعتماد لے کر آؤں گا اور اس کت پتلی کو بگاؤں گا، اور میں نے تب بھی وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اس شخص نے بھی دو نہریں، 2 کنالز کی اجازت کی تھی۔ اس شخص نے قیدی نمبر 420 نے ان 6 کنالوں میں سے 2 کنالوں کی اجازت دی تھی۔ ان زمانوں میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی بولے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، چاہے وہ میرا جام خان شورو صاحب ہو، چاہے وہ مراد علی شاہ صاحب ہو، یا میرا قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب، نواب یوسف تالپور صاحب ہو، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں
کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا قومی رسپانسبلٹی ہے، بین الاقوامی رسپانسبلٹی ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے، جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں ڈال سکتے ہیں. تو اس وقت پہ جب عمران نے 2 کنالز کی اجازت دی تو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ان کا ڈٹ کا مقابلہ کیا تھا. یہ نہ کھپے نہ کھپے نہ کھپے کہنے والے کہاں تھے بھائی؟ سو رہے تھے، نیند میں تھے، یا ان کے اتحادی تھے؟ صرف آپ تھے. اور آپ نہ صرف بولے، آپ نہ صرف مقابلہ کیا، آپ نے تاریخ میں پہلی بار کسی چور دروازوں سے نہیں، کسی کورٹ کے عدالت پہ کھٹکھٹا کے نہیں، آپ نے تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد لے کر آئے. وہ جو 2 کنال بنانے والا عمران خان صاحب تھا، اس کو گھر بھیج دیا تھا. یہ جنگ میرا اور آپ کی جنگ ہے، اور ہمیں ورثہ میں ملا ہے. ہم سے پہلے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک کے اندر جو پانی کی منصفانہ تقسیم کی جنگ ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے لڑی تھی. ان زمانوں میں ہم اپوزیشن میں تھے. ویسے تو آپ الیکشن جیت چکے تھے، ہمیں اپوزیشن میں بٹھائے گئے تھے، وفاق میں بھی، سندھ میں بھی، مگر اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں، اس لیے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وفاق کی زنجیر تھی. جب وہ بولتی تھی تو نہ صرف حیدرآباد بول رہی تھی، مگر ساتھ ساتھ لاہور کی آواز ملی ہوئی تھی. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وہ متنازع ڈیمز کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور آپ کے ساتھ مل کے احتجاج کر رہی تھی اور دھرنا رکھی تھی، تو پیپلز پارٹی کے لاہور کے جیالے نے لاہور سے قافلے، پیپلز پارٹی کے ملتان کے جیالے نے ملتان سے قافلے، پیپلز پارٹی کی پختونخوا کے جیالوں نے پختونخوا سے قافلے، اور جی ہاں ہمارا حیدرآباد کے جیالوں نے بھی حیدرآباد سے قافلے. چاروں بھائی ایک ہو کے ہم نے احتجاج کیا اور مجبور کیا کہ متنازع منصوبہ روکے. اور پیپلز پارٹی کی گجر خان کا وزیر پانی تھا راجہ پرویز اشرف صاحب، جس نے وزیر ہوتے ہوئے اس منصوبہ کو دفن کیا اور کہا یہ منصوبہ اب ختم. اب میں نے چاہا کہ جو آج کا نیا نہروں کا، نیا کنالز کا منصوبہ ہے، میں نے چاہا کہ آج میں حیدرآباد پہنچ کے آپ کو کچھ خوشخبری سنا دیتا. ویسے تو ہم کب سے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ سے پہلے، 26th امینڈمنٹ کے دوران، 26th امینڈمنٹ کے بعد آواز اٹھائے تھے. ہم نے 27 دسمبر پہ، 4 اپریل پہ کہ سنیں ہم پاکستان کھپے کہنے والے ہیں، نہ کھپے کہنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا منصوبہ کا مخالفت کر رہے ہیں، سنیں ہمارے بات. مگر ہمیشہ کی طرح یہ اسلام آباد والے
اندھے ہیں، بہرے ہیں، وہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ سننے کے لیے تیار ہے. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو مخالفت کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم مخالفت اس لیے کہ میرا وفاق خطرہ میں ہے. ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ عین اسی وقت جب علیحدگی پرست دہشت گردی کے تنظیمیں آپ پہ بلوچستان اور پختونخوا پہ حملے کر رہے ہیں، عین اسی وقت جب مذہب کے نام پہ بین الاقوامی قوتوں کی مدد سے آپ کو ملک بھر میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، عین وقت جب پورا ملک میں دہشت گردی کا آگ جل رہا ہے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے، جس سے وفاق کو نقصان پہنچانے کے خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ان سب کو ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو کون بولیں گے؟ کیا یہ نہ کھپے والے کوئی روک سکتے ہیں؟ ان کا دشمنی ہے تو نیشنل ہائی وے سے ہے، ان کا دشمنی ہے تو آپ کے اپنے ہائی ویز پہ آ کے دھرنا، وہاں جو ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہے ہیں. انہوں نے ایک کنال نہیں بنایا بھائی، جو بنا رہے ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت ہے، ان کو اختیار ہے، ان کا حکومت ہے. آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے تو ان کو شکریہ کہنا چاہیے حیدرآباد کی عوام کو، شکریہ کرنا چاہیے حیدرآباد والے کو، کہ اور دیکھنے کے بجائے یہاں کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا. ہم نے چاہا کہ آج آ کے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اعتراض دے کے، یہ سمجھ کے کہ میرے ساتھ تو کابینہ میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے تو نہیں ہیں، مگر ان کے بغیر میرا حکومت نہیں چلتا، ان کا بغیر میرا سیشن نہیں چلتا، ان کا بغیر میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا، ان کے بغیر پتہ نہیں بین الاقوامی سطح پہ کیا کیا ہوئے گا، ان کے بغیر میں بجٹ پاس نہیں کر سکوں گا. تو وہ مان جاتا کہ میں روک رہا ہوں بھائی، میں روک رہا ہوں آپ کے اعتراضات کی وجہ سے. وہ مان جاتا کہ آپ کے اعتراضات دور کرنے تک یہ منصوبہ ختم. مگر افسوس کے ساتھ وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے، میں پھر سے دہراتا ہوں کہ اگر میں نے شہباز شریف صاحب اور حیدرآباد کے عوام کے درمیان اگر میں نے فیصلے کرنا ہے تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے.
ہر بار میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد قوتیں اور ان کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں کہ ان کو عبرتناک شکست ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں معاشی ترقی ہو, مہنگائی میں کمی ہو, پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملے. اور اس حد تک جہاں تک میاں صاحب کہہ رہا ہے کہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, تو اس حد تک ہم تو ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے. مگر میں یہ کیسے مانوں کہ پاکستان بھر کے کسانوں کا, صرف سندھ کے نہیں, پاکستان بھر کے کسانوں کا معاشی قتل ہو اور میں اس معاشی قتل کے ساتھ ہوں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی کسان, سندھ کی ہاری, پنجاب کا کسان زراعت کے شعبے پہ تاریخی انقلاب لے کر آئے. وہ قائد عوام تھا جس نے سب سے پہلے بے زمین ہاریوں کو, کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی جو ہر مشکل میں کسان کی آواز تھی, ہاری کی آواز تھی. یہ صدر زرداری نے پاکستان کو زراعی کا شعبہ کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا تھا, صدر زرداری کی وجہ سے. اس لیے صدر زرداری نے جو پیسہ, آپ کا پیسہ ہم باہر بیچ کے دوسرے ممالک کا آٹا منگواتا تھا, صدر زرداری نے وہی پیسہ پاکستان کا کسان پہ خرچ کر کے, سندھ کا ہاری پہ خرچ کر کے, پنجاب کا کسان پہ خرچ کر کے پاکستان کو ویٹ, گندم کا ایکسپورٹر بنا دیا. مطلب ہم دوسرے ممالک کے خریدنے کے بجائے اپنے کسانوں سے خرید رہے تھے, اپنا ہاریوں سے خرید رہے تھے, وہ خوشحال بن رہے تھے اور پاکستان کی معیشت ترقی کر رہا تھا. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور اس وقت جس طریقہ سے یہ شیر پنجاب کا کسان اور سندھ کا ہاری کا خون چوس رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ان کا ہر منصوبہ کسان دشمن, ان کا ہر پالیسی کسان دشمن ہے. انہوں نے, حکومت نے, دیکھو پہلے انہوں نے ویٹ سکینڈل کی وجہ سے ہمارے کسانوں کا, ہمارا ہاریوں کا معاشی قتل کے بندوبست کر لی. اس کے بعد, اس کے بجائے کہ آپ کو سپورٹ پرائس دیتے, اس کے بجائے کہ آپ سے خرید دیتے, انہوں نے چاروں صوبوں کو روکے ہیں.